اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملکین ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب جو آج رکوع تلاوت کیا گیا ہے آیت نمبر 98 سے شروع ہوتا ہے، اس کا اب جو لفظی ترجمہ ہے اس کو ہم اب پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل یعنی کہہ دے، من کانا کہ جو کوئی بھی ہو، عدوًا دشمن، لی جبریلا جبریل کے لیے، مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ پس اِنَّا یقیناً ہو وہ، پس اِنَّهُ پس یقیناً وہ ہوگا، نزلہ پس یقیناً وہ ہے، نزلہ اس نے اتارا ہے اسے، کس چیز کو کہاں اتارا ہے، کس نے اتارا ہے، یہ یہاں پہ جواب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اتارنے والا ہے جبریل، اتارا کہاں پہ، علی قلبک تیرے دل پر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ کیا چیز ہے جس کو اتارے جانے کا ذکر ہو رہا ہے، وحی کا، بِإِذْنِ اللہ خدا کے اذن کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرتے ہوئے، لما اس کا یا اس کی جو بین یدیہ سامنے ہے، وہدن اور بطور ہدایت کے، وبشرا اور بطور خوشخبری کے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا تو کہہ دے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ یقیناً اسی یعنی جبریل نے یا جبرائیل نے اللہ کے اذن سے اس کلام کو تیرے دل پر اتارا ہے جو اس کی تصدیق کر رہا ہے، جو اس کے سامنے موجود ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کے طور پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں وحی اتری، یہ تو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات میں جو باتیں حقیقی شکل میں موجود تھیں، صحیح شکل میں موجود تھی، ان باتوں کی تصدیق قرآن پاک کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو ہے
اس طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی اور جو ان کے اوپر وحی نازل کر رہا ہے، جو لے کر آ رہا ہے یعنی جبرائیل، اس کے اوپر اعتراض نہ کرو. فرمایا من کانا عدوًا للہ، من کانا جو ہو عدوً دشمن للہ خدا کا دشمن، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو ضرور ہے یا یہ کہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہے، عدو للکافرین کافروں کے لیے دشمن. بامحاورہ ترجمہ ہے پس جو بھی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے. یہاں پہ دو فرشتوں کا خاص طور پہ ذکر آیا، ایک جبرائیل کا اور ایک میکائیل کا علیہ السلام. ان دونوں فرشتوں کا ذکر یہود کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ بات یہ ہے کہ جب یہود کی تاریخ پڑھی جائے اور تورات کو دیکھا جائے یا بائبل کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل علیہ السلام جب انبیاء کے اوپر کلام لے کر آتے، نازل ہوتے وحی کو لے کے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا کام خدا کی طرف سے کلام الہی کو نازل کرنا ہے، کلام الہی کو لے کر آنا ہے اس دنیا میں. تو جب بھی وہ وحی لے کر آتے تو چونکہ قوم یہود مخالفت کرتی تھی اپنے انبیاء کی، لہٰذا جب بھی وحی آتی تو وحی میں ذکر ہوتا کہ یہودیوں کو خدا تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ ان کے نصیب میں ہے اور ان کے اوپر خدا کا غضب نازل ہوگا اور ان کو فلاں فلاں قسم کی تکالیف دی جائیں گی کیونکہ انہوں نے مخالفتیں کی انبیاء کی اور خدا کے کلام کی کو حقارت کی نظر سے دیکھا. لہٰذا جب جبرائیل علیہ السلام کی اس وحی کے ساتھ نازل ہوتے تو یہود نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جب بھی آتا ہے ہمیشہ اسی قسم کی خبریں لے کر آتا ہے، اس لیے جبرائیل کو اپنا دشمن تصور کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اور دوسری طرف بائبل میں آتا ہے کہ جو میکائیل فرشتہ ہے ان کے بارے میں یہ قوم یہود جو تھی یہ خاص طور پہ جو ہے وہ محبت ان کے لیے رکھتی تھی، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میکائیل جو ہے یہ تو رزق لے کر آتا ہے، یہ حفاظت کا فرشتہ ہے، بس یہ ہمارے لیے چونکہ رزق مہیا کرتا ہے یا رزق کے انتظام کرتا ہے، بس یہ ہمیں پسند ہے، جبرائیل ہمیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دیکھو اصل منبع خدا کی ذات ہے، بس اگر تم خدا کے تحت جو ہیں ان سے مخالفت کرو گے، ان سے دشمنی کرو گے تو خدا بھی تمہارا دشمن. تو اگر تم جبریل سے دشمنی کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا جس نے جبرائیل کو بنایا، جس نے جبرائیل کو اس کام پہ لگایا وہی لے کر آئے، لہٰذا تم نے خدا کی بھی دشمنی کی. اور جبرائیل وہی لے کے آتا کس پہ ہے؟ رسولوں پہ، انبیاء پہ، لہٰذا تم نے ان کی بھی دشمنی کی. اور جبرائیل علیہ السلام تو تمام فرشتوں کے سردار بھی ہیں، لہٰذا ان کے تحت جتنے فرشتے ہیں تم نے ان سب کی بھی مخالفت کی. میکائیل علیہ السلام کو مختص کر کے یہاں پہ اس لیے بیان کیا کیونکہ میکائیل کے بارے میں یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ یہ ہمارا دوست. لہٰذا فرمایا جس کا جبرائیل دشمن ہو گیا میکائیل بھی خود بخود اس کا دشمن ہو گیا. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرشتہ تمہارا دوست اور دوسرا تمہارا دشمن. اگر دشمن ہے تو پھر سب کے سب تمہارے دشمن ہیں کیونکہ تم مخالفتیں کرتے ہو. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 میں بیان کرتا ہے وَلَقَدْ اور یقیناً انزلنا ہم نے نازل کیا آیاتم آیات کہتے ہیں آیات کو یا نشانات کو، بینات کھلی کھلی، یعنی ہم نے کھلی کھلی آیات اتاری. وما یکفر بہا اور نہیں، وما اور نہیں، یکفر وہ کفر کرتا یا انکار کرتا، بہا اس کا، الا الفاسقون الا سوائے الفاسقون فاسقوں کے یعنی نافرمانوں کے. اور بے شک ہم نے تیری طرف کھلی کھلی آیات اتاری ہیں اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا. آوا کلما آ کیا وا اور کلما جب کبھی، مراد یہ ہوگی کہ کیا جب کبھی بھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، عہد باندھا، عہدن ایک عہد، نبذہ اس نے پرے پھینک دیا اس کو، فریقن کس نے پرے پھینکا؟ فریقن ایک فریق نے، منہم ان میں سے، یعنی کہ ایک گروہ نے اس عہد کو بعد اس عہد کو باندھنے کے اٹھا کے پرے پھینک دیا. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، بل
اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے، یا یہ کہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ فرمایا ولما اور جب بھی جاءہم، جاءہم کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا ان کے پاس، کون آیا؟ رسول، رسول، من عند اللہ، من سے عند اللہ خدا کی طرف، مراد ہوگی کہ جب بھی ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی رسول آیا، مصدق لما، مصدق اس حالت میں کہ وہ تصدیق کر رہا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، نبذا اس نے پھینک دیا، کس نے پھینکا؟ فریقن، ایک فریق نے ان میں سے پھینک دیا، من الذین ان میں سے جو اوتو، اوتو کہتے ہیں وہ دیے گئے، الکتابہ کتاب، با محاورہ ترجمہ اس فقرے کا یوں ہوگا، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا، تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی اس کو کیا کیا؟ فرمائے گا اللہ تعالیٰ آگے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنے پس پشت ڈال دیا، کتاب اللہ خدا کی کتاب، اللہ کی کتاب، وراء پرے، ظہور، ظہور کہتے ہیں پیٹھوں کو، ظہر کہتے ہیں کمر کو یا پیٹھ کو، اور ظہور اس کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیٹھیں۔ لہذا فرمایا انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے خدا کی کتاب کو پھینک دیا، یعنی کہ پس پشت ڈال دیا، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون وہ نہیں جانتے، یا یہ کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ مراد یہ تھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول ان میں مبعوث ہوتا، یعنی قوم یہود میں مبعوث ہوتا، اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہوتا جو تورات میں لکھی ہوتی، تو یہودیوں میں سے کوئی نہ کوئی فرقہ جو ہوتا تو وہ اس کی مخالفت تو کرتے ہی تھے، لیکن اپنی جو تعلیمات تھیں یعنی کہ تورات وغیرہ ان کو پس پشت ڈال دیتے، یعنی کہ بالکل ہی نظر انداز کر دیتے، اور اپنے پاس جو ان کے پاس خدا کا کلام تھا اس کی کوئی وہ رسپیکٹ نہ کرتے، کوئی عزت نہ کرتے۔ تکریم اور رسپیکٹ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ظاہری تکریم اور رسپیکٹ کہ انسان کتاب کو ایک رسپیکٹ دے جو خدا کی طرف سے ہے، اور دوسری تکریم اور رسپیکٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں کسی زمانے میں دونوں باتیں مفقود ہو گئی تھی، اور مسلمانوں میں گو قرآن کی ظاہری رسپیکٹ تو ہے، لیکن ان کے اندر سے قرآن کی جو باطنی رسپیکٹ ہے، یعنی کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، وہ ان کے اندر سے کافی حد تک مفقود ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنی طرف سے مامورین، مجددین وغیرہ کو بھیجتا رہا، جن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں پھر سے قرآن پاک کی تعلیم اور قرآن پاک کی عزت بٹھائی جائے۔ اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کام پر مامور کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور آپ کی وفات کے بعد اب یہ کام تا قیامت آپ کے خلفاء کے ذریعے سے عمل میں آتا رہے گا۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں کافی دلچسپ مضمون اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگا ہے۔ فرمایا میں پہلے یہ جو آیت ہے پوری اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیان کردہ جو باتیں ہیں، جو واقعات ہیں، ان کی کسی قدر تفصیل آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وَاتَّبَعُوا وا اور اتبعوا انہوں نے پیروی کی، ما جو تتلو وہ پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان کی جمع ہے شیاطین، جو شیطان پڑھا کرتے تھے، ان یہودیوں نے ان باتوں کی پیروی کی۔ اللہ یہاں پہ ذکر چل رہا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی موجود تھے اور آپ کی مخالفت کرتے تھے اور ریشہ دوانیاں کرتے تھے، فرمایا کہ یہ یہودی وہ ہیں کہ اس قسم کے عمل کرتے ہیں جس قسم کی باتیں سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ان کے مخالفین کیا کرتے تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ ملک سلیمان، اعلیٰ پر یا یہ کے خلاف، ملک سلیمان، ملک کہتے ہیں حکومت کو، اور سلیمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا نام ہے۔ فرمایا اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین سلیمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے۔ وما کفرا
وا اور ما نہیں کفرا اس نے کفر کیا سلیمان یعنی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا ولیکن شیاطین ولیکن کا مطلب ہوگا لیکن یا یہ کہ بلکہ الشیاطین کا مطلب ہوتا ہے شیطانوں بلکہ شیطانوں نے کفرو کفر کیا یعلمون الناس السحر وہ سکھاتے الناس لوگوں کو السحر جادو وما اور جو انزلہ اتارا گیا علی الملکین علا پر الملکین دو فرشتوں اور وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر ببابل ہاروت بابل میں ہاروت یہ فرشتے کا ایک یہاں پہ ان دو فرشتوں کا ذکر چل رہا ہے جن میں سے ایک کا نام ہاروت تھا ماروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت ہاروت اور ماروت وما یعلمانی اور نہیں وہ دونوں سکھاتے یعنی کہ ہاروت اور ماروت نہیں سکھاتے تھے من احدن کسی کو کوئی بات حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے یعنی کہ ہاروت ماروت جب کسی کو کوئی چیز سکھاتے تو پہلے یہ بات کہتے انما یقیناً نحنو ہم فتنتن آزمائش ہے فلا تکفر پس تو انکار نہ کر فیتعلمون پس وہ سیکھتے یعنی کہ لوگ جو ہاروت ماروت سے سیکھتے منہما ان دونوں سے ما یفرقون جو یفرقون فرق ڈال دیتی بھی اس کے ذریعے سے بین المرئی بینا درمیان المرئی بندہ و زوجہی اور اس کی عورت یعنی کہ خامد اور بیوی کے درمیان میں اس بات سے ایک فرق ڈال دیا جاتا ایک جدائی ڈال دی جاتی جو ہاروت ماروت سکھاتے تھے ان باتوں کی تفصیل آگے ابھی میں بیان کروں گا تھوڑی دیر وما ہم اور نہیں وہ بدارین دارین کہتے ہیں ضرر پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے بھی اس کے ذریعے سے من احدن کسی کو بھی اللہ سوائے باذن اللہ کے اذن کے ساتھ ویتعلمون اور وہ لوگ سیکھتے ما جو یضرہم وہ انہیں ضرر پہنچاتا یا وہ انہیں نقصان پہنچاتا ولا ینفعہم اور نہ ہی وہ انہیں نفع دیتا ولقد اور یقیناً علمو انہوں نے جان لیا لا من اشترا لا ضرور من جو اشتراہ بیچا اس نے یا یہ کہ خرید لیا اس نے ماں کا مطلب ہوگا یہاں پہ نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من سے خلاق کہتے ہیں حصے کو یا بدلے کو ولبئس اور بہت ہی برا ہے جو شرو خرید لیا بھی ذریعے انفسہم اپنی جانوں کے یعنی کہ اپنی جانوں کو بیچ کے جو انہوں نے خریدا ہے بہت ہی برا ہے لو کانو یعلمون لو کاش کانو وہ یعلمون وہ جانتے با محاورہ اس آیت کا ترجمہ یوں بنے گا اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین سلیمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کے برعکس بابل میں جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا اس کا قصہ یہ ہے وہ دونوں کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش کے طور پر ہیں بس تو کفر نہ کر بس وہ لوگ ان دونوں سے ایسی بات سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے اور اللہ کے اذن کے سوا وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اور اس کے برعکس جو لوگ شیاطین سے سیکھتے تھے وہ وہی باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچانے والی تھیں
اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جس نے بھی یہ سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہے گا، بس بہت ہی برا تھا وہ عارضی فائدہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، کاش کہ وہ جانتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ یہاں پہ فٹ نوٹ میں بیان کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت دراصل دو فرشتہ سیرت انسان تھے، وہ انقلاب لانے کے لیے بعض ایسی باتیں سکھاتے تھے جن کے متعلق ہدایت تھی کہ بصیغہ راز رہیں، یہاں تک کہ بیوی کو بھی نہ بتایا جائے۔ انہوں نے تو یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، لیکن ان کی مثال پکڑ کر بعد میں مستحکم حکومتوں کے خلاف بغاوتوں کے لیے یہ طریق استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم ہاروت و ماروت کو اس سے بری کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا تھا اور باقی لوگ اپنی انانیت کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اس واقعے کی کچھ تفصیل بیان کرنے لگا ہوں۔ اس آیت میں در حقیقت 3 زمانوں کا ذکر ہے۔ پہلا ذکر یہاں پہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں کوئی واقعہ ہوا، اور دوسرا ذکر اس زمانے کا ہے جب بابل میں یہ واقعہ ہوا، اور تیسرا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ اس بات سے ہی اللہ تعالیٰ نے شاید کچھ شروع کیا کہ وَاتَّبَعُوا، کہ یہ لوگ جو یہودی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود ہیں، یہ پیروی کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو پچھلے زمانے میں گزرے۔ یہاں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ 3 زمانوں کا ذکر ہے، ایک سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، پھر اس کے بعد بابل میں رونما ہونے والے واقعے کا، اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اور ان تینوں آیات میں جو 2 باتیں یا چند باتیں جو مشترک ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ باتیں کسی ایسے عمل پر دلالت کرتی ہیں جو خفیہ سازش یا کسی خفیہ سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ میں نے پہلے بتا دی کہ یہ واقعہ 3 دفعہ رونما ہوا ہے، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، ایک دفعہ بابل میں، اور ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جو چوتھی بات یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں واقعات کا یا ان تینوں باتوں کا جو لنک ہے، جو تعلق ہے، وہ یہودی قوم کے ساتھ ہے۔ بس ان باتوں کو مد نظر رکھ کے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی خفیہ سوسائٹی ہے جو اس قسم کی باتوں پر عمل کرتی ہو جس کے ذریعے سے مرد اور عورت میں امتیاز آ جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیق تفسیر کبیر کی جلد نمبر 2 اسی آیت کے تحت بیان کی۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی کا ذکر ملتا ہے جن کے ہاں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، ایسے نشانات پائے جاتے ہیں، ایسی تعلیم پائی جاتی ہے جس کا بہت ہی گہرا تعلق قوم یہود سے ہے، اور وہ جو سیکرٹ سوسائٹی ہے اس کا نام فری میسنز ہے۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ فری میسنز کی کوئی سوسائٹی 500 سال رہی، کوئی 300 سال رہی، کوئی 200 سال رہی، کوئی 18ویں صدی میں شروع ہوئی اور 18ویں میں ہی ختم ہو گئی، کوئی 19ویں صدی میں شروع ہوئی۔ کوئی ان کے ہاں ایسی ایک سوسائٹی نہیں جو شروع سے اب تک چلتی آ رہی ہو، بلکہ شروع ہوتی ہیں، کچھ عرصہ چلتی ہیں، چند صدیاں چلتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں ہر فری میسن سوسائٹی کا ذکر نہیں، بلکہ ان خاص فری میسن سوسائٹیوں کا ذکر ہے جو ان 3 زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، بابل میں رونما ہونے والے واقعات جن کا تعلق ہاروت اور ماروت علیہ السلام سے ہے اس زمانے سے، اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ یہاں پہ جو تحقیق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضور بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے فری میسنز جو ہیں وہ اپنی سوسائٹی کی بنیاد بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فری میسنز کے ہاں جو ان کا سب سے بڑا اور پہلا لیڈر متصور کیا جاتا ہے اس کا نام تھا ہورام ابی،
اس کے بارے میں قصے کچھ اس طریقے کے بنائے گئے ہیں کہ حرام ابی کو ملکہ جو تھی بلقیس وہ پسند آ گئی، اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی بلقیس پسند آ گئی، تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی خاطر حرام ابی کو قتل کروا دیا، کیونکہ بلقیس حرام کو پسند کرتی تھی اور حرام جو تھا وہ بلقیس ملکہ بلقیس کو پسند کرتا تھا۔ خیر یہ تو باتیں ہیں جو بنائی گئی ہیں، لیکن یہ کہ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ فری میسنز کے ہاں خود یہ اس قسم کی باتیں موجود ہیں، اور خود جوش انسائکلوپیڈیا اور پھر اس کے علاوہ بائبل میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت جو کرتے تھے وہ یہودی تھے، بعض یہودی تھے، سارے نہیں، اور ان بعض یہودیوں کا جو طریقہ عمل ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ خفیہ سازشوں کے ذریعے سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں جو ہیں وہ پھیلایا کرتے تھے۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بعض روشنیاں ڈالی ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ تحریر کرتے ہیں، یہود کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے دشمنی تھی، وہ انہیں کافر کہتے تھے اور ان کی طرف وہی بات منسوب کرتے تھے جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف خفیہ سازشوں اور منصوبوں اور دھوکہ دینے والے اشارات میں مخالفانہ کارروائیوں کرنے والے لوگوں کا جو ذکر قرآن کریم میں اس آیت میں ہے، اس کے متعلق بائبل میں بھی باتیں آتی ہیں۔ مثلا 1 سلاطین باب 11 آیت 3-4، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام لگایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں اور توحید کو ترک کر دیا ہے، جس طرح اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ آپ کے مخالفین ہی تھے جو کفر کرتے تھے۔ پھر آگے چل کے اب ذکر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں بھی ان کی مخالفت کی گئی، اور جو آپ کے دشمن تھے ان کی پشت پناہی یہ بعض یہود کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد آپ کے بعض دشمنوں کو یہودیوں ہی نے واپس بلایا، جو کہ جن کو ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ بعض دشمن جو یہودیوں ہی میں سے تھے سلیمان علیہ السلام کے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ملک بدر کی سزا دی تھی، ان کو ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان یہودیوں نے جو ان کا تعلق اس سیکرٹ سوسائٹی سے تھا، انہوں نے بہرحال ان کو واپس بلایا، ان دشمنوں کو، اور اس طرح سے جو یہود کے قبائل تھے ان کے اوپر راج کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، اور جو سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کی حکومت تھی اس کو توڑنے کے لیے مختلف قسم کی انہوں نے سازشیں کی۔ دوسرا جو ذکر آتا ہے وہ آتا ہے قرآن میں بابل کے ضمن میں۔ حضرت مسلم اور تحریر فرماتے ہیں، دوسرا موقع قرآن کریم نے بابل کا بیان کیا ہے، اس وقت بھی بنی اسرائیل نے خفیہ سوسائٹیوں سے کام لیا تھا، لیکن اس وقت ان کے سردار اور لیڈر خدا تعالیٰ کے 2 نبی تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ میں مزید اس کو آگے چلانے سے پہلے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو لوگوں کے ہاں بعض باتیں پائی جاتی ہیں، یہود میں یہ باتیں تھیں، پھر اسی طرح مسلمان بعض مفسرین نے پچھلے زمانوں میں اس قسم کی باتیں ہاروت اور ماروت کی طرف منسوب کی، جو بہت ہی مزے کا خیز ہیں، اور مزے کا خیز تو بلکہ شاید نہیں استعمال کرنا چاہیے لفظ، کہنا یہ چاہیے کہ بہت ہی تحقیر اور بہت ہی غلط قسم کی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو بعض فرشتوں نے اعتراض کیا کہ نسل آدم جو ہے وہ خون ریزی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، مجھے صحیح پتا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو فرشتوں کی بات سچی ثابت ہو گئی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم زمین پر موجود ہوتے تو ہم کبھی بھی خون ریزی نہ کرتے۔ ان فرشتوں نے جنہوں نے اعتراض کیا تھا ان میں سے 2 ہاروت اور ماروت تھے بقول ان علماء کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو پھر جاؤ تم لوگ دھرتی پہ جاؤ، زمین پہ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تم کس قسم کے اعمال بجا لاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جب ہاروت ماروت زمین پر آ گئے آسمان سے،
تو ایک حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام زہرا، یہ جو ہیں مفسرین بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاروت ماروت چونکہ اس میں اعظم جانتے تھے اور جادو ٹونا جانتے تھے، لہٰذا وہ لوگوں کو اس قسم کی چیزیں سکھاتے. زہرا جو ایک فاحشہ عورت تھی، اس کی خوبصورتی پہ یہ فدا ہو گئے اور بدکاری کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ. اس نے یہ کہا کہ پہلے مجھے جادو وغیرہ سکھاؤ، اس میں اعظم سکھاؤ. انہوں نے اس کو اس میں اعظم وغیرہ سکھا دیا، جس کے نتیجے میں وہ ستارہ بن کے آسمان پہ چلی گئی، اور آسمان پہ جو ستارہ زہرا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فاحشہ عورت ہے. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے زہرا کو شراب وغیرہ پلا کے نشے کی حالت میں اسے بدفعلی کی، جس کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تو آخرت میں میرے سے عذاب لے لو یا اس دنیا میں. پھر کہتے ہیں کہ چونکہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب اگلے جہاں کا پہلے سے دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا اگلے جہاں کا عذاب نہ دے، ہمیں اسی دنیا میں عذاب دے دے. تو عذاب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ایک اندھے کنویں میں ان کو قیامت تک کے لیے الٹا لٹکایا ہوا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ کشمیریوں نے تو حد ہی کر دی ہے، بعض کشمیری کہتے ہیں کہ وہ کنواں بابل سے نکل کے کشمیر میں آ گیا. حضور فرماتے ہیں اس قسم کے قصے جو ہیں یہ لوگوں میں مشہور ہیں. اب یہاں سے آگے میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جس کا ذکر اس آیت میں تھا. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں یہودی جو خفیہ سازشیں کرتے تھے وہ اپنے وقت کے نبی کے خلاف کرتے تھے، اور بابل میں جو خفیہ سازش ہوئی وہ اس زمانے میں جو خدا کے نبی تھے ان کے تحت ان کی اتباع میں کی گئی، اور وہ خدا کی وحی پر مبنی تھی. اب یہاں پہ اس کی تفصیل میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس وقت یعنی بابل میں جب یہ واقعہ ہوا، اس وقت یہودیوں کے سردار اور لیڈر خدا تعالیٰ کے دو نبی تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے تھے. واقعہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند سو سال بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر یہودیوں کو یروشلم سے پکڑ کر اور انہیں قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا. یہ 12 قبیلے تھے یہود کے، جن میں سے 10 کو وہ قید کر کے لے گیا اور 2 کو چھوڑ گیا. یہ 10 وہ قبیلے ہیں جو پھیل کر پھر کشمیر وغیرہ کی طرف آ گئے، اور انہی میں بالآخر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے جلا وطن ہونے کی وجہ سے جلا وطن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایک نبی گزرے جن کا نام تھا یرمیہ. انہوں نے یہ پہلے سے خبر دے دی تھی کہ جب تم سبت کا احترام نہ کرو گے تو تم پر تباہی آ جائے گی. چنانچہ اس کی وجہ سے وہ قید ہو کر بابل میں چلے گئے. بابل میں ان کو رہتے ہوئے عرصہ گزر گیا مگر ان کو نجات نہ ملی. آخر انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے یہ پیش گوئیاں ہوئی کہ وہ واپس اپنے مرکز میں لے جائے جائیں گے. چنانچہ ان پیشن گوئیوں کے مطابق 70 سال کے بعد، یعنی کہ جب ان کو بخت نصر بندی بنا کر لے کے گیا، اس واقعے کے 70 سال کے بعد مید اور فارس کا ایک بادشاہ بنا جسے خورس اور انگریزی میں سائرس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کیے کہ اس کی بابل کے بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی. بابل وہ ملک تھا جہاں پہ یہودیوں کو بندی بنا کر لایا گیا تھا. اس خورس بادشاہ کی جو فارس کا ملک فارس کا بادشاہ تھا، اس کی بابل کے بادشاہ سے لڑائی ہو گئی. چونکہ یہ بادشاہ طاقت پکڑ رہا تھا اس لیے بابل اور دوسری حکومتوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا. یعنی کہ چونکہ خورس بادشاہ جو تھا وہ ترقی کر رہا تھا، لہٰذا بابل اور دوسرے علاقے کے بادشاہوں نے چاہا کہ اس کے اوپر حملہ کر دیں، مگر یہ ان سے زیادہ دانا نکلا. اس نے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا اور بابل پر بھی حملہ کر دیا. ہاروت ماروت جو 2 نبی تھے انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ یعنی خورس باہر سے حملہ کرے تو یہود اندر سے اس کی مدد کریں گے. اور اس نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ بابل فتح ہونے پر تمہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت ہوگی، بلکہ میں تمہیں خود معبد یعنی کہ سیناگوگ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے بہت کچھ مدد بھی دوں گا. چنانچہ اس نے بابل پر حملہ کیا اور اندر سے یہود نے اس کی مدد کی اور بابل فتح ہو گیا، اور انہیں یعنی کہ یہود کو واپس اپنے وطن یروشلم جانے کی اجازت ملی. اور عزرا نبی کے زمانے میں یروشلم پھر سے آباد ہوا.
ہاروت ماروت جن کا اس جگہ ذکر آتا ہے یہ دراصل دو نبی ہیں جو جلا وطنی کے زمانے میں بنی اسرائیل کو واپس لانے پر مقرر ہوئے تھے، اور جنہوں نے مید اور فارس کے بادشاہ کی مدد سے آزادی حاصل کی۔ قرآن کریم نے ان دونوں نبیوں کے صفاتی نام لیے ہیں، یعنی ہاروت اور ماروت۔ ہاروت کا مطلب ہے ہرتا سے نکلا ہوا، ہرتا کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، ہاروت یعنی کہ پھاڑنے والا، اور ماروت مرتا سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے، بس معلوم ہوا کہ ماروت کا مطلب ہوا توڑنے والا، یعنی کہ ہاروت ماروت کے معنی ہوئے پھاڑنے اور توڑنے والے۔ چونکہ ان نبیوں کے سپرد بعض حکومتوں یا جماعتوں کو پھاڑنے اور ان کی طاقت کو توڑنے کا کام تھا، اس لیے ان کا یہ صفاتی نام رکھا گیا۔ بائبل پر غور کرنے سے اندازاً کہا جا سکتا ہے کہ یہ حجی نبی اور زکریا بن ادو یہ ان کے نام ہو سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے اب بات آگے چلتی ہے تیسرے واقعے کی طرف۔ پہلا واقعہ تھا سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، جب یہود نے خفیہ سازش کی تو نبی کی مخالفت میں کی۔ دوسرا واقعہ تھا جب یہود نے خفیہ سازش کی، لیکن وہ خفیہ سازش ان کی انبیاء کے ماتحت، انبیاء کی سپورٹ میں، خدا کی وحی کے تحت تھی، یعنی کہ خدا کی منشا کے مطابق تھی، خدا کے منشا کے خلاف نہیں اور انبیاء کے خلاف نہیں، بلکہ انبیاء کی عین اتباع میں تھی۔ اور تیسری دفعہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہاں پہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے بات پوری ہوئی۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں، اب تیسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہود نے کبھی ایسی سازشیں کی تھیں یا نہیں۔ اس غرض کے لیے جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کعب بن اشرف کو بھڑکایا، اور اس نے آپ کے خلاف تمام عرب میں مخالفت کی، ایک خطرناک آگ بھڑکا دی۔ اور پھر اسی پر بس نہیں کی، بلکہ اپنے اشعار میں اس نے مسلمان خواتین کی عزت و ناموس پر حملے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی مقدس خواتین کو بھی اس نے اپنے اوباشانہ حملوں کا نشانہ بنانے سے دریغ نہ کیا۔ مگر اس تمام مخالفت کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی حکومت تو روز بروز بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کا قدم پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے، تو انہوں نے بعض غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ مل کر اسلام کو مٹانے کی کوششیں شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ قبل یہود کا ایران کے بادشاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں دو ہی بڑی حکومتیں تھیں، ایک مجوسیوں کی اور ایک مسیحیوں کی۔ مجوسی یعنی ستارہ پرست، مجوسیوں کی حکومت ایران میں تھی اور مسیحیوں کی روما میں۔ چونکہ ایرانیوں کو روما سے دشمنی تھی اور روما والے عیسائی تھے اور یہود کو بھی ان سے عداوت تھی، اور پھر ان کے ملک میں ان کو تکلیف بھی بہت تھی، یعنی کہ روما میں عیسائیوں کی حکومت کے تحت یہود کو تکلیف بھی بہت دی جاتی تھی، اس لیے صرف ایک ہی حکومت ایرانیوں کی رہ جاتی تھی جس پر ان کو کچھ بھروسہ ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی طرف توجہ کرے گی اور انہیں مدد دے گی۔ اس لیے یہود کا ایرانیوں سے اور ایرانیوں کا یہود سے تعلق قائم ہو گیا۔ وہاں ان کو رسوخ بھی حاصل تھا، کیونکہ اس وقت کی مسیحی حکومتوں سے تنگ آ کر وہ لوگ ایران چلے گئے تھے اور ان کے ماتحت رہتے تھے، وہاں ان کو مذہبی آزادی حاصل تھی، وہیں ان کی تالمود تیار ہوئی تھی اور وہیں ان کے بڑے بڑے پادری رہتے تھے اور دربار میں ان کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ پھر حضور بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ حالت تھی کہ یہود مسیحیوں سے بالکل تنگ آ چکے تھے۔ آگے چل کے حضور تعریف فرماتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اسلام کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کوئی سازش ہوئی یا نہیں۔ سو تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایران کے بادشاہ خسرو ثانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا۔ اس نے اپنے یمن کے گورنر کے نام آرڈر لکھا کہ ہمیں رپورٹ پہنچی ہے کہ عرب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے پکڑ کر ہمارے پاس بھجوا دو تاکہ اسے سزا دی جائے۔ گورنر یمن نے اپنے 2 سفیر آپ کی طرف بھیجے جنہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا
کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور انکار نہ کریں، ورنہ ممکن ہے کہ ایران کا بادشاہ غصے میں آ جائے اور عرب پر حملہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرے دن ملنے کے لیے فرمایا۔ جب وہ دوسرے دن آپ سے ملنے آئے تو آپ نے فرمایا، میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے آج رات تمہارے خداوند کو قتل کروا دیا ہے۔ انہوں نے نادانی سے سمجھا کہ شاید یہ نہ جانے کے لیے بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ بات ان کو کہی گئی اور کچھ دنوں کے بعد جو یمن کا گورنر تھا اس سے پتہ چل گیا کہ واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ثابت ہوئی اور خسرو ثانی کو اس کے اپنے بیٹے شیروے نے قتل کروا دیا۔ حضرت مسلم موعود پھر آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ ایرانیوں کے بادشاہ کو عیسائی تحریک نہیں تھے کر سکتے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اریسٹ کروائے، کیونکہ روما اور ایران کی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ پھر یہ بات کہ ایران کے بادشاہ کو عرب بھی تحریک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ عرب بہت ذلیل سمجھے جاتے تھے، اور ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان بادشاہوں کو خط بھی نہیں تھے بھیجے گئے۔ چنانچہ ایران کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جبکہ مسلمانوں کی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں، اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ یہ دو اشرفیاں لو اور واپس اپنے ملک چلے جاؤ، یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ تو بہت ہی حقیر لوگ۔ اس ضمن میں آگے چل کے حضور بیان کرتے ہیں کہ اور بھی بعض جو ریشہ دوانیاں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان میں یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ فرمایا اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے گئے اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ آپ پر جس قدر خفیہ حملے کیے گئے وہ سب یہودیوں ہی کی طرف سے تھے۔ مثلا ایک یہودی عورت کی طرف سے آپ کو زہر دینا ثابت ہے۔ اسی طرح خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی بھاری پتھر کی سل پھینک کر مارنے کی کوشش بھی یہود کی طرف سے ہوئی تھی۔ اسی طرح اور بھی کئی سازشیں ہیں جن کا تاریخ میں ذکر آتا ہے جو یہود کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ در حقیقت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مخالفت کرنے والے یہودی تھے، وہ اپنے ذوق میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو ہاروت اور ماروت کے زمانے والے یہودیوں کا عمل جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ در حقیقت ان کا عمل ہاروت اور ماروت علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں والا نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کے وقت کے یہودیوں والا تھا، جنہوں نے اپنے وقت کے اپنے زمانے کے نبی کی مخالفت میں اس قسم کی حرکتیں کی، نہ کہ ان کی سپورٹ میں اور ان کی اطاعت میں، جیسا کہ ہاروت اور ماروت کے زمانے میں کی۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جن کے اوپر سے پردہ اس آیت میں اٹھایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 104۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَوْ اور اگر انہم وہ لوگ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ لا ضرور ہوتا یا ضرور مثوبۃ اجر من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس خیر بہتر، با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے اس کا اجر یقیناً بہت اچھا ہوتا۔ لو کاش کانو وہ لوگ یا علمون جانتے، کاش کہ وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم كما سئل موسى من قبل
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تقولو نہ کہا کرو، کیا نہ کہا کرو؟ فرمایا راعنا، راعنا نہ کہا کرو. یہاں پہ فٹ نوٹ میں حضرت مسلم موعود حضرت خلیفہ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں راعنا کہنے سے جو منع فرمایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ راعنا کی بجائے راعینا کہتے تھے. یعنی کہ جو یہود تھے اور جو بعض منافقین وغیرہ تھے وہ راعنا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم پر نظر رحم کر، راعنا کے بجائے راعینا یعنی کہ یہ بڑھا کے یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے، راعینا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے گڈریے. حالانکہ بظاہر یہ ممکن تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر رحم کی نظر کر، بس قرآن کریم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ قول سدید سے کام لو اور وانظرنا کہا کرو. وانظرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں یا ہم پر نظر کریں. فرمایا وقولو اور کہا کرو انظرنا، وقول انظرنا، انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہم پر نظر کر، واسمعو اور غور سے سنا کرو. مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کرو کہ ہم پر نظر فرمائیں، اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف متوجہ ہو تو پھر ان کی بات کو غور سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے ہے عذاب علیم، عذاب علیم دردناک. ماں یہاں پہ مطلب ہوگا نہیں، یودو وہ پسند کرتا، الذین وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا. مراد یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ پسند نہیں کرتے. من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے، بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ پسند نہیں کرتے. ولل مشرکین اور نہ ہی مشرکوں میں سے، یعنی کہ نہ مشرکوں میں سے کفر کرنے والے پسند کرتے ہیں اور نہ ہی اہل کتاب میں سے پسند کرتے. کیا پسند نہیں کرتے؟ فرمایا ان کہ ینزل نازل کیا جائے علیکم تم پر، من خیرن خیر میں سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. بامحاورہ ترجمہ ہے اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتاری جائے. واللہ اور اللہ تعالی، یختص کا مطلب ہوتا ہے مختص کر لیتا ہے یا مخصوص کر لیتا ہے یا خاص کر لیتا ہے، برحمتی ہی اپنی رحمت کے لیے، من یشا، من کہتے ہیں جو، یشا وہ چاہے. مراد یہ کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جو اہل کتاب ہیں یا جو مشرک ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر خدا کی وحی نازل. اور یہ مضمون ہے جس کا جو تسلسل اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ باندھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے اور مشرکوں میں سے بھی کفر کرنے والے. اگلی آیت میں فرمایا ما ننسخ، ما نہیں ننسخ ہم منسوخ کر دیتے، ما ننسخ ہم منسوخ نہیں کرتے، من آیتن آیت میں سے کوئی، او ننسیہا او کہتے ہیں یا، ننسیہا ہم اسے بھلا دیتے، ناتی ہم لاتے، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلیہا یا اس جیسی. بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا اسے بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی ضرور لے آتے ہیں. علم کیا نہیں، تعلم تو جانتا، ان اللہ کہ اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر جسے وہ چاہے کامل قدرت رکھتا ہے یا دائمی قدرت رکھتا ہے.
یہاں پہ فٹ نوٹ میں حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس آیت میں بھی عموماً مفسرین غلطی کھاتے ہیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے قرآن کریم میں اتاری ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے اور ہم اس سے بہتر آیت لا سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں ناسخ منسوخ کا بہت لمبا جھگڑا چل پڑا. مفسرین نے تقریباً 500 آیات کو ناسخ اور 500 آیات کو منسوخ قرار دیا، حالانکہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں. منسوخ کہتے ہیں کینسل کو یا ایبروگیشن کو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک یہ ساری ناسخ و منسوخ آیات حل ہو چکی تھی، یعنی کہ سب آیات کے بارے میں یہ سینسس ہو گیا تھا کہ یہ ناسخ منسوخ نہیں ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی آیت کینسل نہیں سوائے 5 کے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کی برکت سے یہ 5 آیات بھی حل ہو گئیں، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے ذریعے سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کی ایک آیت بھی کینسل نہیں، ایک شوشہ بھی کینسل نہیں، ایک ڈاٹ بھی کینسل نہیں. جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں. یہاں آیت سے مراد پہلی شریعتیں ہیں کہ جب بھی وہ منسوخ ہوئیں یا بھلا دی گئیں تو ویسی ہی یا ان سے بہتر نازل کر دی گئیں. جو یہ بات ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت تک صرف 5 آیات ایسی رہ گئی تھیں جس کے بارے میں علماء حل نہیں تھے کر سکے کہ آیا یہ منسوخ نہیں ہے. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الفوز الکبیر کے صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں، میرے نزدیک قرآن میں منسوخ آیات کی تعداد صرف 5 ہے. بس یہ 5 آیات بھی جو رہ گئی تھی ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حل کر دیا، اور اس طرح سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی جو ہے وہ کینسل نہیں ہے، ایک آیت بھی جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. فرمایا علم کیا نہیں تعلم تو جانتا ان اللہ کہ اللہ تعالی لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات، ملک کہتے ہیں بادشاہی کو یا حکومت کو، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین. کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. وما لکم اور ما نہیں لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا، من سے دون سوا اللہ، اللہ کو چھوڑ کے یا اللہ کے علاوہ کیا نہیں ہے تمہارے لیے، من ولی کوئی ولی، ولی یعنی کہ سرپرست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ جو لفظ ولی ہے اس کے کئی معنی ہیں، ایک مطلب اس کا دوست ہے، ایک مطلب اس کا عربی زبان میں سرپرست ہے، اور بھی کئی معنی ہے، لیکن یہاں پہ جن معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سرپرست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. اگلی آیت میں فرمایا ام تریدونا، ام کیا تریدونا تم چاہتے ہو، خواہش کرتے ہو، ان کے تسألو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما یہاں پہ مخاطب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی سوال کرو، کما جس طرح سئلا سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے. صرف سوال کرنے پہ پابندی نہیں لگائی، اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا ہے جس قسم کے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتی تھی، جو بے وجہ سوال ہوتے تھے اور ان میں تحقیر اور کج بیسی کا عنصر جو ہے وہ غالب ہوتا تھا. فرمایا ومن اور جو یتبدل تبدیل کر دیتا ہے، یتبدل الکفر جو کفر کو بدل دیتا ہے، بالایمانی ایمان کے ذریعے سے. مراد یہ ہے کہ جو اپنے ایمان کی جگہ کفر لے لیتا ہے، فقط پس ضرور ضل کہتے ہیں گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، سواء سیدھا، السبیل راستہ. بس جو بھی ایمان کو کفر سے تبدیل کرے یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا. فرمایا ودا کثیرن، ودا پسند کرتا ہے، کثیرن کافی لوگ، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، لو کہتے ہیں کاش، یردونکم وہ تمہیں پھیر دیں. ردا یردو سے یہ لفظ نکلا ہے، ارتداد بھی اسی سے نکلا ہے.
کہ وہ تمہیں پھیر دیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا کافر بناتے ہوئے. مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کفار بنا دیں. حسدن حسد کرتے ہوئے. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں حسد ہے. من عند انفسہم من سے اندی پاس انفسہم ان کے نفوس. مراد یہ ہے کہ اس حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دے. فرمایا من بعد ما تبینہ من بعدی بعد اس کے ما جو تبینہ واضح ہو گئی لہم الحق ان کے لیے سچی بات، یعنی کہ سچی بات ان پر واضح ہو جانے کے باوجود وہ ایسا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. فرمایا فعفو پس ان سے عفو سے کام لے، وصفہو اور درگزر کرو. فعفو پس ان سے عفو سے کام لو، وصفہو اور ان سے درگزر سے کام لو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ لے آئے یا آ جائے بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرما دے یا اپنا فیصلہ ظاہر کر دے. ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے علی کل شیء قدیر ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا، دائمی قدرت رکھنے والا.